السلام علیکم ناظرین، آپ اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ایک شخص قبیلے کے چھت پر کھڑا ہو کر درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بورچن خاتون اپنے خیمے میں بیٹھ کر آئبرس کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور بہت اداس ہوتی ہے۔ دوسری جانب بمسی صاحب آئبرس کی میت کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت اداس ہوتے ہیں۔ پھر وہ ایک رومال نکالتے ہیں جو کہ افسہ خاتون کا ہوتا ہے۔ بمسی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، افسہ تمہارے دنیا سے گئے ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں۔ اس دن ہم دونوں مر گئے تھے لیکن انہوں نے صرف تمہیں دفنایا تھا۔ یہ کہہ کر بمسی صاحب زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ تمہارا بعد تمہارا بیٹا بھی چلا گیا۔ پھر بمسی صاحب آئبرس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ انتقام کا وقت ہے۔ پھر وہ اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے کہ اگر میں اپنے بھائی آئبرس کا انتقام چھوڑ دوں تو میں اسی تلوار سے کٹ جاؤں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سارا فتنہ قلعے سے ہے۔ ہم آئبرس کے قاتلوں کو تلاش کریں گے۔ ہم رات کو قلعے میں دکھائی ہوں گے اور ہمیں معلوم کریں گے کہ ہمیں مارنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ یہ سن کر بحران پوچھتا ہے کہ آپ وہاں کس پر اعتماد کریں گے؟ تو عثمان کہتا ہے کہ صرف ایک شخص ہے، اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اور وہ گورنر ہے، کیونکہ وہ آدمی گورنر کو مارنا چاہتا تھا۔ گورنر کو تنہائی میں ملنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس پر قاتلانہ حملہ شاید اس کے اپنوں نے ہی کروایا ہو۔ دوسری طرف بالا خاتون اپنے دوست کے ساتھ کمرے میں موجود ہوتی ہے اور اس خط کا مطلب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب نکالنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ ہم قلعے میں آسمان تلاش کریں گے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے کہ یہ شمال جگہ پر پھیلتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ شمال میں تو صوفیہ کا کمرہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ صوفیہ کے کمرے میں وہاں تاج سے بنے ہوئے 7 مصنوعی ستارے ہیں۔ دوسری طرف صوفیہ کالانوس کے پاس آتی ہے۔ کالانوس کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو، مجھ سے بات کرو۔ اس پر صوفیہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے لیے میں بہت تکلیف میں ہوں، میں تمہارا ساتھ چاہتی ہوں، اب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم گورنر کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جس پر صوفیہ کہتی ہے کہ اگر عداوت بھی یہی چاہتی ہے تو گورنر کون ہوتا ہے؟ پھر وہ کالانوس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کالانوس کہتا ہے کہ جب میں تمہیں گورنر کے ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر صوفیہ کہتی ہے کہ میں ستاروں سے بات کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ دوسری طرف عثمان قبیلے میں موجود ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں آئبرس اور دوسرے شہداء کا انتقام لے سکوں۔ ادھر بالا گہری سوچ میں گم ہوتی ہے تو گونچا خاتون اسے پوچھتی ہے کہ تم کس سوچ میں گم ہو؟ تو بالا کہتی ہے کہ ہم اپنے مقصد کے بہت قریب ہیں، میں اس لیے پریشان ہوں اور اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ تو گونچا کہتی ہے کہ کیا تم اس بارے میں پریشان ہو کہ جس شخص کی تم نے کل جان بچائی ہے اس پر؟ تو بالا کہتی ہے پتہ نہیں وہ کون تھا اور وہاں کیا کر رہا تھا۔ گونچا کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی وہ کون تھا، لیکن وہ تمہارے دماغ میں ہے۔ ادھر قبیلے میں سب آئبرس کے جنازے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہر آنکھ اشبار ہوتی ہے۔ اندر بمسی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ اتنے میں عثمان اور اس کے ساتھی جنازہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ عثمان بمسی صاحب کو کہتے ہیں کہ شہید کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے، ہمارے بھائی کو دفنانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وہ سب آئبرس کا جنازہ لے کر خیمے سے باہر آتے ہیں۔ سب لوگ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ادھر قلعہ چائسر میں ایک گاڑی پر بہت سارے ڈرم رکھے جا رہے ہوتے ہیں جن میں شراب ہوتی ہے۔ عثمان کا سپاہی برہان اور ایک اور دو سپاہی اور ان کے تعاقب میں ہوتے ہیں۔ تھوڑی دور جا کر وہ اس گھوڑا گاڑی کو روک لیتے ہیں اور مال گاڑی والا پوچھتا ہے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی عثمان کا سپاہی اسے مال گاڑی سے اتار دیتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سب لوگ قبرستان میں موجود ہوتے ہیں اور باقی تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن بمسی صاحب، عثمان اور ان کے سپاہی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ بمسی صاحب عثمان کو کہتے ہیں کہ میرا عثمان چلا گیا اور عثمان کو ہم نے مٹی میں دفن کر دیا، لیکن جس جنگجو کا انتقام نہیں لیا جاتا اس کی تلوار قبر کے پاس نہیں رکھی جاتی۔ پھر وہ تلوار کو بوسہ دے کر اپنے ماتھے کے ساتھ لگاتے ہیں اور عثمان کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا، جب تک اپنے دوست کا بدلہ نہیں لے لیتے یہ اپنے پاس رکھو۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ یہ تلوار ان کا اختتام کرے گی۔ یہ سن کر عثمان
اور اس کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بمسی صاحب وہیں بیٹھے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف صوفیہ اور ہیلن گھوڑے پر سوار ہو کر ایک غار کے سامنے آ جاتی ہیں اور وہاں اتر کر پیدل چلنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جنگل کے ایک غار میں ایک آدمی جس کا نام یانیس ہوتا ہے گوشت کاٹ رہا ہوتا ہے، پھر وہ ایک میز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور صوفیہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ سلام دعا کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے محافظ نہ نکلتے تو وہ پکڑے جاتے اور آپ کا نام بتا دیتے۔ یانیس کہتا ہے کہ مجھے ارطغرل کے بیٹے عثمان کے بارے میں بتاؤ، تو صوفیہ کہتی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کے باپ نے ہماری گردن پر خنجر رکھا۔ عثمان کی آنکھ ایک شکاری کی طرح ہے، لگتا ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو یانیس کہتا ہے کہ آج رات گورنر کی لاش مجھے چاہیے اور کارنوس پاک چاہیے۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی انتقام لینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے سپاہی مال گاڑی لے کر رستے میں موجود ہوتے ہیں۔ جب عثمان وہاں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضور ہم آ گئے، آپ کے حکم سے مال گاڑی کے لے جائے گی۔ تو عثمان کہتا ہے کہ زبردست، قلعے میں جاتے ہوئے میں اکیلا جاؤں گا، تم سب دروازے پر میرا انتظار کرنا۔ ادھر قبیلے میں گندوز اور دندار آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو گندوز کہتا ہے کہ عثمان کے ساتھی اس کے ساتھ ہیں اور سپاہی بھی اس کی طرح بن گئے ہیں، تو وہ ضرور انتقام لے کر آئے گا۔ آئبرس کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا ہے، تو دندار کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا سوچتا ہے تو وہ صحیح سوچتا ہے، لیکن بدلہ لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ تو گندوز کہتا ہے کہ اللہ کرے یہ اسے واپس آنے دیں، میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ تو دندار کہتا ہے کہ اسے صرف میرا بھائی روک سکتا ہے، اگر بھائی کونیا سے واپس آ جائیں تو مجھے راحت مل جائے گی۔ دوسری جانب سپاہی بوران تاجر کے روپ میں تخت کے دروازے پر پہنچتا ہے اور وہ اجازت سے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف صوفیہ ایک کمرے میں آتی ہے جہاں مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو صوفیہ ایک آلے کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہاری طاقت آسمان کے چاند سے نکلے گی۔ پھر وہ ایک سانپ کو اٹھا لیتی ہے۔ اسی دوران اس کی دوست ہیلن آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وقت آ گیا ہے، پیار کرنے والوں کو ملا دیں۔ تو اس کے بعد ہیلن کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو کیا کریں گے؟ صوفیہ کہتی ہے کہ مایوسی کو ختم کر دو میرے لیے۔ ادھر عثمان کے سپاہی ڈرم کو ایک کمرے میں لے آتے ہیں اور وہاں پر رکھ دیتے ہیں، تو ایک سپاہی کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بڑی مشکل سے اٹھایا ہے، اس کا مزہ چکھے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو اسی دوران عثمان اندر سے نکل کر اس کا کام تمام کر دیتا ہے، پھر بوران کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عثمان ایک نقشہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت ہم اس گودام میں ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سپاہی کے پاس جاؤ اور وہاں ہر جگہ نظر رکھو۔ ادھر گورنر اپنے کمرے میں موجود ہوتا ہے اور عثمان وہاں پر آ جاتا ہے۔ گورنر کو شک پڑتا ہے تو وہ اپنا خنجر نکال کر اس کے پاس آتا ہے۔ جیسے ہی پاس آتا ہے تو عثمان اسے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں۔ اس کے بعد گورنر اسے کہتا ہے کہ تم اس حلیے میں قلعے میں کیا کر رہے ہو؟ تو عثمان کہتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک ہی شخص کی تلاش ہے، آپ تو حملے سے بچ گئے لیکن ہمارے حملے میں میرا بھائی آئبرس شہید ہو گیا۔ گورنر یہ سب سن کر دنگ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عثمان کہتا ہے کہ وہ مجھے مارنا چاہتے تھے کیونکہ میں نے آپ کی جان بچائی تھی، لیکن میرے بھائی نے اس کی قیمت چکائی۔ تو گورنر کہتا ہے کہ وہ کس قسم کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ تو عثمان کہتا ہے کہ اپنے نزدیک ترین آدمی پر بھروسہ مت کریں۔ گورنر کہتا ہے کہ میرے نزدیک ترین آدمی میں صوفیہ اور کمانڈر کارنوس ہے، کیا ہمیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے؟ عثمان کہتا ہے بالکل نہیں، ہم پہلے ان سے ہی شروع کریں گے۔ تو گورنر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ عثمان کہتا ہے کہ غداری ہمیشہ نزدیک سے ہوتی ہے، اس لیے ہم پہلے ان کو چیک کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے 3 بھروسے کے سپاہی قلعے میں رکھنے کی اجازت دیں۔ تو گورنر اس سے متفق ہو جاتا ہے اور اسے اجازت دے دیتا ہے۔ پھر گورنر جیسے ہی اسے باہر نکال رہا ہوتا ہے تو ہیلن دیکھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف قلعے میں بالا اور اس کی دوست میز پر کچھ چیزیں لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ ادھر گورنر میز پر بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ہیلن آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے جو کہ خوفناک چیز دیکھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی بیوی صوفیہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ سن کر گورنر اسے دبوچ لیتا ہے
اور وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ جا کر خود دیکھ لیں۔ یہ سن کر گورنر اسے گرا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر صوفیہ کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہاں کالانوس آ جاتا ہے۔ وہ آتے ہی کہتا ہے کہ صوفیہ کیا کہتی ہو؟ صوفیہ کہتی ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک ہو جائیں۔ اتنے میں گورنر آ جاتا ہے، لیکن صوفیہ کو اور کالانوس کو گلے دیکھ کر گورنر غصے میں آ جاتا ہے اور اپنا خنجر نکال لیتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے کہ میں کالانوس سے پیار کرتی ہوں، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔ تو گورنر کالانوس پر وار کرتا ہے، لیکن کالانوس اس کا وار روک کر گورنر کا گلا دبا لیتا ہے اور دیکھتے ہی اس کا کام تمام کر دیتا ہے اور گورنر کو چھوڑ دیتا ہے۔ گورنر زمین پر گر جاتا ہے۔ کالانوس کہتا ہے کہ آج ہماری یہ مصیبت ختم ہوئی۔ تو صوفیہ کہتی ہے کہ ہم جب تک اس کی لاش کو ٹھکانے نہیں لگائیں گے ہماری یہ مصیبت ختم نہیں ہوگی۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔